مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض صاحب کے دست ثبات جو دوسرا مجموعہ کلام ہے اس سے یہ نظم لی گئی ہے، اے دل بیتاب ٹھہر۔ فیض صاحب کے دست ثبا کے زمانے تک ان کے برطانوی سامراج اور اس عرصے میں برصغیر پاک و ہند اور پوری دنیا میں رونما ہونے والی تحریکوں کے اثرات جو ہے وہ بہت غالب نظر آتے ہیں، اور فیض کی اکثر اس سے پہلے اور دست ثبا تک کی شاعری میں اس چیز کے حوالہ جات ملتے ہیں، اور ان کے ہی متعلق فیض اپنے قلم کو جو ہے وہ میدان جنگ میں گویا کہ عمل میں لا رہے ہیں اور تلوار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ شاعر اپنے بے چین بے قرار دل کو ٹھہرنے کا، رکنے کا ایک کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اور شاعر کا دل بے چین اور بے قرار کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، محرکات کیا ہیں، فیض صاحب اس نظم میں بیان کرتے ہیں۔ تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی آتی ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ تیرگی ظلم کا استعارہ ہے اور شب جو ہے برطانوی سامراج یا برطانوی اقتدار کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب دو صورتیں ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہے، کہیں پہ تقسیم بنگال کے ایشو پہ لڑا دیا جاتا ہے، کہیں پہ جلیانوالہ باغ پہ خود مار دیا جاتا ہے، کہیں پہ مختلف تحریکوں کو دبانے کے لیے نت نئے قوانین پیش کیے جاتے ہیں، کہیں پہ یہ ظلم جو ہے وہ انتخابات کی صورت میں آتا ہے، کہیں پہ اصلاحات کی صورت میں آتا ہے، کہیں پہ یہ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ کے صورت میں آ جاتا ہے، اور مختلف حوالوں سے یہ جو ہے ظلم جاری ہے۔ کہتے ہیں تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی آتی ہے، ظلم ہے کہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں آگے تحریکیں چل رہی ہیں، وہ تحریکیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، وہ آزادی کے جو متوالے ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ کہیں پہ تحریک خلافت کو لے آتے ہیں، کہیں پہ تحریک ہجرت کو لے آتے ہیں، کہیں پہ سائمن کمیشن کو واپسی کی راہ دکھاتے ہیں، اور کہیں پہ جو ہے وہ ستیہ گری کی اور ڈانڈی مارچ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کہیں پہ صرف ہندوستان چھوڑ دو کی تحریکیں ہیں، کہیں پہ ان کی وزارتیں جو یعنی دی گئی وہ ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ تو فیض کہتے ہیں کہیں پہ بھگت سنگھ کے مسائل ہیں اور ان کی تحریکیں ہیں، کہیں پہ اس کی تختہ دار پہ لٹکانے کے قصے ہیں، مختلف حوالوں سے کہتے ہیں کہ ظلم ہے، اور اس کے بدلے میں شب کی جو آگے تیرگی ہے کہ امڑتی چلی جاتی ہے، اس عمل کا رد عمل آ رہا ہے۔ اور جب رد عمل آیا تو کہتا ہے برطانوی اقتدار کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے، اس ظلم اور ظلم کا ری ایکشن۔ حالت یہ ہے کہ جس طرح ایک زخمی ہے اور اس کے ایک جسم کے ایک ایک حصے کو کٹ لگا ہو اور اس سے خون پھوٹ رہا ہو تو اس کا بچنا محال ہے، وہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسے شاعر کہتا ہے کہ برطانوی جو اقتدار اور سامراج ہے اس کی رگ رگ سے یہ مختلف تحریکیں جو مختلف اوقات میں چل رہی ہیں، یہ اس نے اس کے اقتدار کے ایوانوں کو گویا کہ زخمی کر دیا ہے، اور اس اقتدار سے کہ ہر رگ سے ہر شریان سے خون پھوٹ رہا ہے۔ ساتھ میں کہتے ہیں چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبض ہستی، نبض ہستی زندگی۔ کہتا ہے کہ اب زندگی جس ڈگر پہ ہے، تحریکوں نے عوام کے اندر جو شعور اور بیداری پیدا کی ہے، اس بیداری کے بعد زندگی کس ڈگر پہ اور کس رخ پہ چل رہی ہے۔ کہتا ہے دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے۔ فیض صاحب نے اس جملے میں جو ہے انتہا کر دی ہے اپنی شاعرانہ تخیل کی اور شاعرانہ لفاظی کی۔ دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے، دونوں عالم سے مراد اس دنیا میں برطانوی سامراج، اس کا نشہ طاقت ختم ہو رہی ہے، اور نہ ہی اب آزادی کے متوالے دوسرے جہان کے یعنی معجزات پہ یقین رکھنے والے ہیں، جو معجزات کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ وہ خود آمادہ عمل ہیں اور میدان جنگ میں موجود ہیں، کہیں پہ قلم کی صورت میں ہیں، کہیں پہ ہڑتال کی صورت میں ہیں، کہیں پہ گول میز کانفرنسوں کی صورت میں ہیں، کہیں پہ عوام میں تقاریر کی صورت میں ہیں، اور کہیں پہ تختہ دار پہ ہیں۔ کہتے ہیں دونوں عالم کا نشہ، زندگی اب اس ڈگر پہ چل رہی ہے کہ نہ ہی وہ معجزات کے انتظار میں ہیں
زندگی اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے برطانوی سامراج کے کسی اصطلاحات کے چکر میں آنے والی ہیں، بلکہ اب صرف جو ہے وہ آزادی کا راستہ ہے۔ آگے کہتے ہیں رات کا گرم لہو اور بھی بہہ جانے دو۔ یہ جو طاقت اور ظلم کا، رات مین برطانوی اقتدار، ظلم، کہتے ہیں یہ جو ظلم تھا، اس رات کا گرم لہو اس برطانوی سامراج اور اقتدار کے ظلم سے خون کو مزید ابھی بہہ لینے دو، مزید ابھی ظلم اور اس پہ جو ہے وہ کاری ضربیں لگتی رہیں۔ کہتے ہیں اور یہ تاریکی جب انتہا کو بڑھتی ہے، کہتے ہیں یہی تاریکی تو ہے غازۂ رخسار سحر، صبح کے رخسار پہ پڑنے والے، اس کی غازہ کہتے ہیں پاؤڈر، سرخی، اس کے حسن میں اضافہ جو کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تاریکی جو ہے ایک صبح کی نمود کی پیداوار ہے۔ صبح ہونی ہی کو ہے اے دل بے تاب ٹھہر۔ جو شاعر نے یہاں پہ اپنے بے چین دل اور بے قرار دل کو ٹھہرنے کا، رکنے کا پیغام دیا تھا، یہاں پہ شاعر، امید کا شاعر فیض احمد فیض کہتا ہے صبح ہونے والی ہے، آزادی دور نہیں ہے، اس منزل، اس سفر کو رکنا نہیں ہے، منزل آپ کے قریب پہنچنے والی ہے۔ برطانوی اقتدار جو ہے وہ پچھلے 100 سال 200 سال سے جو چل رہا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، صبح ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن شاعر کا بے قرار دل بے چین ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ آزادی ملے، بھئی اب ختم ہو، یہ قصہ تمام ہو۔ تو شاعر اپنے اس بے چین دل کو ٹھہرنے کا پیغام دیتا ہے۔ شاعر اپنے بے چین دل کو ٹھہرنے کا پیغام دے رہا ہے، اور کن اسباب پہ دے رہا ہے؟ کہتے ہیں بھی زنجیر چھنکتی ہے پس پردہ ساز، مطلق الحکم ہے شیراز اسباب ابھی۔ شاعر کہتا ہے برطانوی سامراج کے پس پردہ ساز یعنی اس اقتدار کے پیچھے برطانوی اقتدار ابھی مستحکم رہے گا، وہ چلے گا، اسے اچانک جو ہے ابھی فوراً آزادی کی کوئی ملنے کی امید نہیں رکھو، اور نہ ہے۔ اس کی وجہ کیا کہتے ہیں؟ شیراز اسباب۔ شیراز اسباب جو ہے در حقیقت فیض کہتے ہیں کہ جو جاگیردار ہیں، جو نواب ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو فرقہ پرستانہ لڑائیاں ہیں اور کشمکش ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو برطانوی اقتدار کو مزید مضبوط کر رہی ہیں، لہذا ان کی موجودگی میں ابھی برطانوی اقتدار کے ختم ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ایسے میں ساغر ناب خالص شراب کو آنسو بھی ڈھلک جاتے ہیں، لغزش پا جو ہے یہ پاؤں کا مخفف ہے، اور لغزش پا 3 الفاظ ہیں نا، پا ہے، پاؤں ہے، اور پڑاؤ۔ پا جو ہے پاؤں کا مخفف ہے، پاؤں کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، جم جانا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھہر گیا ہے، پے سے نکلتے ہیں تینوں الفاظ۔ پابندی اداب ابھی یہاں پہ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتا ہے کہ جب یہ آزادی کے متوالے آگے بڑھتے ہیں تو کہیں پہ انہیں 37 میں انتخابات کروا کے انہیں جو ہے وہ لغزش پا میں پابندی اداب ادب کا کہ ابھی وقت نہیں آیا، اس کا پابند کر دیا جاتا ہے، اور کہیں پہ مشن کیبنٹ آتے ہیں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ کہیں 35 کے جو جیسے گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ کی بات کی تھی، تو کہتا ہے کہ ایسے میں یہ وہ چیزیں ہیں ساغر ناب خالص شراب، جب کوئی آزادی کے متوالے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے جو افکار اور سوچ ہے وہ خالص شراب میں آنسوؤں کی صورت میں بہہ جاتی ہے۔ اب آنسوؤں کی صورت جو ہے خالص شراب سے مراد ان کا جو عظیم مقصد ہے آزادی کا، اور آنسو کے جو اس میں بہہ جاتے ہیں، یہاں پہ کیا ہے کہ ان شاعر کا ان آزادی کے متوالوں کا جو ہے وہاں پہ کیا ہے، آداب کی نظر ہو جانا اور ٹھہر جانا کسی اچھے وقت کے انتظار میں۔ دل بیتاب کو ٹھہرنے کو پیغام دے رہے، اپنے دیوانوں کو دیوانہ تو بن لینے دو۔ گویا کہ یہ جو آزادی کے کارکنان ہیں، آزادی کے جیالے ہیں، سرفروش ہیں، ان کو شاعر کہتے ہیں مزید دیوانہ بن لینے دو، ان کے اندر یہ چیز، یہ سوچ اور یہ فکر مزید پختہ ہو جائے۔ اپنے میخانوں کو میخانہ تو بن لینے دو۔ مراد کیا ہے کہ جو آپ کی تحریکوں کے، جو آپ کے مرکز ہیں، جہاں پہ آپ کسی اس کے برطانوی سامراج کے خلاف طاقت اور جرأت اور اس کے پلاننگ کرتے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ میخانہ بن لینے دو، مزید مضبوط ہو لینے دو۔
اب ان سارے حالات میں جہاں پہ کہیں پہ جاگیردار ہیں، نواب ہیں، کہیں پہ فرقہ وارانہ کشمکش ہے، اور کہیں پہ ہندو مسلم کو آپس میں لڑا کے یہ چیز کی جاتی ہے، اور کہیں پہ پابندی آداب ہے، ان ساری چیزوں کے تناظر میں جب فوجی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں، جیسے کانگریس نے کیا نا اعلان کہ ہم جو ہے نا ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے بھئی، کانگریس اور یہ بالکل کسی صورت پہ ان کے بکھرا ہوا ایک شیر جو قابو نہیں آ رہا تھا کانگریس کا، تو انہوں نے یہاں پہ جو 37 کے انتخابات ہے وہ کروا کے گویا کہ اس شیر کو جو ہے وہ قابو کر لیا اور قید میں ڈال دیا ہے، 2-3 سال تک جو ہے وہ پابند رہے۔ تو کہیں پہ یہ فوجی طاقتوں سے یہ بغاوت کچل دیتے ہیں، کہیں پہ مقامی جاگیرداروں وڈیروں کی صورت میں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن شاعر یہاں پہ پھر امید کا شاعر اٹھ رہا ہے اور اس کے افکار کہتے ہیں جلد یہ سطوت اسباب بھی اٹھ جائے گی۔ سطوت کہتے ہیں فوجی طاقت کو، اسباب کہتے ہیں یہ جو مختلف طاقتوں کے مجموعے ہیں برطانوی سامراج کی، یہ اٹھ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ مر جائے گی، اور یہ گراں بار یہ آداب بھی اٹھ جائے گی۔ اور ابھی جو آداب کے اس بوجھ تلے دفن ہو جاتے ہیں اور اس آداب کا ملوث خاطر رکھ لیتے ہیں، اور تحریکیں پس پشت چلی جاتی ہیں، افکار پس پشت چلے جاتے ہیں، ان میں جان نہیں رہتی، کہتے ہیں یہ بھی اٹھ جائے گی۔ اور یہاں پہ خواہ کا لفظ استعمال کیے، خواہ کہتے ہیں زنجیر چھنکتی ہی رہے، کہ یعنی یہ ظلم ہوتا ہی رہے۔ یہاں پہ پیغام دیے جلد کا، وہ جو دل بےتاب ٹھہر جا، اور یہاں پہ ساری صورت میں بیان کیا ہے کہ ابھی یہ ختم ہونے والا کام نہیں ہے، لیکن شاعر جب اس چیز کو دیکھتا ہے قاری کہ جب یہ سارے شیرازہ اسباب برقرار رہیں تو ان کس سے لڑیں گے ہم، اور آزادی تو بہت دور ہے، دل بیتاب ہے۔ شاعر کہتے ہیں جلد یہ سطوت اسباب، امید جلد، بہت فوراً، جلدی ہونے والا ہے، ان قریب، ماضی مستقبل قریب میں یہ واقعات ہونے والے ہیں، یہ آداب بھی اٹھیں گے، یہ فوجی طاقت بھی جو ہے وہ اس کے مختصر ہو جائے گی، سمٹ جائے گی۔ کہتے ہیں خواہ زنجیر چھنکتی رہے، خواہ جو مرضی یہ کر لیں، برطانوی سامراج کی بساط لپٹنے کو ہے، ختم ہونے کو ہے، آزادی کا سویرا طلوع ہونے والا ہے۔ فیض صاحب کی امید کا پیغام، کسی صورت پہ بھی، کسی سٹیج پہ بھی فیض صاحب میں نومیدی نظر نہیں آتی، امید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور فیض امید کا شاعر ہے، انقلاب کا شاعر ہے۔ انقلاب مرے ہوئے مردہ دلوں کو بھی جو ہے وہ روشنی اور امید کا پیغام دیتا ہے۔